تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے KTV آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات گرامی، آج کی مجلس میں چند ایسی آیات کریمہ کا تذکرہ ہوگا جن آیات کریمہ کو قادیانی مرزا غلام کی جھوٹی نبوت کے لیے بطور استدلال کے ثابت کرتے ہیں۔ دلائل کی دنیا میں تو قادیانیوں کے پاس نہ کوئی آیت کریمہ ہے، نہ احادیث نبویہ میں سے کوئی حدیث ہے، اور نہ ہی 1450 سال کی امت میں سے کسی قابل ذکر عالم کا قول ان کے پاس ہے، سوائے اس کے کہ وہ شکوک و شبہات پیش کرتے ہیں۔ ان شکوک و شبہات میں ایک آیت یہ بھی پیش کرتے ہیں، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم، اے اولاد آدم اگر تم میں رسول آئیں، تو ہم بھی اولاد آدم ہیں، لہٰذا ہم میں بھی رسول آ سکتے ہیں، اور مرزا قادیانی اللہ کا رسول ہے۔ دیکھیے، اللہ پاک پروردگار عالم قرآن مجید میں جہاں بھی امت محمدیہ کا تذکرہ فرماتے ہیں تو امت دو قسم پر ہے، امت دعوت، امت اجابت۔ امت اجابت وہ امت کا وہ حصہ جس نے اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، تو جب اللہ پاک امت اجابت سے خطاب فرماتے ہیں تو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کرتے ہیں، اور پوری انسانیت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جب پوری انسانیت سے خطاب ہوتا ہے تو یا ایھا الناس سے خطاب ہوتا ہے، یا بنی آدم سے خطاب نہیں کیا گیا۔ نمبر 2، دیکھیں یہ سورہ اعراف ہے، اور سورہ اعراف میں یا بنی آدم کے عنوان سے 4 خطاب فرمائے گئے۔ حضرت آدم اور حوا علیہم السلام کے زمین پر آنے کے بعد جو براہ راست اولاد آدم ہیں، جو حضرت حوا اور حضرت آدم کی صلبی اور حقیقی اولاد ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خطاب کرتے ہیں تو یا بنی آدم سے خطاب کرتے ہیں، اور نہ یہ کہ امت مسلمہ کو اس آیت میں خطاب کیا گیا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مٹھی میں اولاد آدم کو لیا اور دوسری مٹھی میں حضرات انبیاء کرام کو لیا۔ تو جب اولاد آدم کو لیا تو فرمایا یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم، اور جب حضرات انبیاء کرام کو لیا فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کہیں امت مسلمہ کو خطاب کیا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا۔ امت دعوت پوری انسانیت حضور کی امت دعوت ہے، جب امت دعوت کو خطاب کیا تو یا ایھا الناس سے خطاب کیا، لہٰذا ثابت ہوا کہ اس خطاب میں حضرات وہ براہ راست جو اولاد آدم ہے وہ مخاطب ہے، نہ کہ 1400 سال، نہ کہ امت مسلمہ اس کا خطاب ہے۔ دوسری آیت جو عام طور پر قادیانی پیش کرتے ہیں، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور کہتے ہیں دیکھیں من یطع اللہ والرسول، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ نبی ہوگا، صدیق ہوگا، شہید ہوگا اور صالح ہوگا۔ دیکھیے اس آیت کریمہ میں درجات ملنے کا ذکر نہیں،
بلکہ رفاقت و معیت کا ذکر ہے۔ میں من یطع اللہ والرسول، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے رفاقت نصیب ہوگی، معیت نصیب ہوگی حضرات انبیاء کرام کی، صدیقین کی اور شہداء اور صالحین کی۔ اس میں رفاقت و معیت ملنے کا تذکرہ ہے، اس میں درجات ملنے کا ذکر نہیں ہے۔ نمبر 2 دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، میں من قرأ الف آیت من القرآن فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کنز العمال جو مسند احمد پر ہے، اس کے صفحہ نمبر 364 پر یہ حدیث موجود ہے کہ جس میں اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو آدمی 1000 آیات قرآنی روزانہ پڑھے گا اسے حضرات انبیاء کرام اور صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت نصیب ہوگی۔ اور اگر اس میں معیت درجات ملنے کی بات ہو تو پھر بتلایا جائے کہ امت میں لاکھوں حفاظ و قراء گزرے ہیں جو 1000 سے بھی زیادہ آیات روزانہ تلاوت کرتے رہے، ان میں سے کون ہے جسے اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی؟ تو معلوم ہوا اس سے مراد رفاقت ہے۔ اور ایسے ہی ایک حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ بھی مسند احمد صفحہ 202 پر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التاجر الصدوق الامین، دیانت دار تاجر، امانت دار تاجر، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اسے قیامت کے دن نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت نصیب ہوگی، نہ کہ درجات وہ نبی بنے گا اور صدیق اور شہید اور صالح بنے گا۔ نمبر 3 دیکھیے، اس آیت کا شان نزول دیکھا جائے تو ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کان شدید الحب، کہ وہ انہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی اور قلیل صبر نہیں ہو سکتا تھا۔ دیکھیے، یوں تو محبت کے اعتبار سے تو تمام صحابہ کرام کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے۔ یہ ان حضرات میں سے ہیں جو قلیل الصبر، جو حضور کی زیارت کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، تو یہ آئے اور ان کے چہرے سے پریشانی نمودار تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ثوبان ما فعل، اے ثوبان کیا ہوا؟ کہنے گے یا رسول اللہ، آج میں نے خیال کیا انک فی الدرجات العلی، آپ تو جنت کے اعلیٰ ترین درجات میں ہوں گے، نحن اسفل منکم، اور نحن اسفل منک، اور میں آپ سے بہت نیچے ہوں گا۔ اور یہ ہے کہ انت فی الدرجات العلی، دوسری حدیث میں الفاظ ہیں انا درجت فی درجت العبید، آپ تو بلند ترین محلات میں ہوں گے۔ کیف نراک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم آپ کو کیسے دیکھیں گے؟ اور اگر آپ کی زیارت نصیب نہ ہوئی تو پھر جنت میں جانے کا مزہ نہ آیا۔ تو اللہ پاک پروردگار عالم نے اس صحابی رسول کی اس پریشانی کو دور کرتے ہوئے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، میں من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ۔ جو آدمی، صرف ثوبان نہیں، من عام ہے، قیامت تک آنے والے جو لوگ ہیں، فرمایا جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے قیامت کے دن نبیین، شہداء، صالحین کی رفاقت نصیب ہوگی، صدیقین کی رفاقت نصیب ہوگی۔ تو حضرت ثوبان کی برکت سے ہمیں بھی یہ درجہ مل سکتا ہے۔ اور دیکھیے، قیامت کے دن تو ہم سب اپنے محبوب کی زیارت کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ صرف محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کریں گے بلکہ اپنے اللہ کی بھی زیارت کریں گے، اور یہ احادیث میں موجود ہے۔ ایک اور جواب بھی ہے کہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی نبی کا آخری وقت آتا ہے تو خیر بین الدنیا والآخرہ، تو اسے اختیار دیا جاتا ہے کہ دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا اللہ کے ہاں جانا چاہتے ہو۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا تو آپ نے فرمایا من نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین،
مر رفیق الاعلیٰ، تو اماں فرماتی ہیں کہ ہم سمجھ گئے کہ اب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے منہ موڑ کر آخرت کی طرف، اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو بہرحال اس میں معیت کی، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو حضور سرور کائنات کو تو پہلے سے انبیاء کرام کی معیت نصیب ہے، صرف معیت نہیں، آپ تو تمام انبیاء کرام کے سربراہ ہیں، ان کے امام ہیں، امام الانبیاء ہیں، تو حضور کو رفاقت کی کیا ضرورت ہے؟ تو معلوم ہوا کہ حضور کو یہ درجات ملنے کی کیا ضرورت ہے، درجات تو پہلے ملے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال حضور سرور کائنات رفاقت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ نمبر 3، قادیانی کہتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور اعمال صالحہ اختیار کرو۔ کہتے ہیں کیونکہ یا ایھا الرسل حضور سرور کائنات ہم پر نازل ہوئی، اور لہٰذا اس سے مراد آپ کے بعد آنے والے انبیاء کرام کا ذکر ہے۔ انہیں اللہ پاک فرما رہے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ، اے رسولو اعمال صالح اختیار کرو اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ یہ بھی قادیانیوں کا ایک دجل و فریب ہے۔ دیکھیے یہ سورہ مومنون ہے، اور سورہ مومنون کے دوسرے رکوع میں حضرات انبیاء، سابقہ انبیاء کرام کا ذکر چلا رہا ہے، اور ان کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو اعمال صالح اختیار کرو اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ تو اس سے مراد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں آنے والے رسولوں کا ذکر نہیں، بلکہ پہلے انبیاء کرام کا ذکر ہے، اور اسے آپ حکایت حال ماضیہ کہہ سکتے ہیں کہ ماضی کا ایک واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہیں اور پاکیزہ چیزوں کے علاوہ قبول نہیں فرماتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو مومنین کو حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے ایمان والو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اعمال صالح اختیار کرو۔ اور ایسے ہی جیسے عام مسلمانوں کو حکم ہوا، ایسے انبیاء کرام کو بھی حکم ملا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ تو اس سے مراد آنے والے رسولوں کا ذکر نہیں ہے۔ ایسے ہی دیکھیے یا ایھا الرسل، اگر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے نبیوں کا ذکر ہو تو مرزا تو اکیلا ہے، ہاں جی، تو پھر یا ایھا الرسل نہیں کہنا چاہیے تھا، یا ایھا الرسولا، رسولان، یعنی تثنیہ کا صیغہ ذکر کرنا چاہیے تھا، یہاں جمع کا صیغہ ہے، تو معلوم ہوا کہ اس سے مراد حضرات انبیاء کرام سابقہ انبیاء کرام ہیں۔ نمبر 4، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جس نے امیین میں رسول بھیجا، جو ان پر آیات کی تلاوت کرتا ہے، ان کے تزکیہ نفوس کرتا ہے، اور انہیں قرآن و سنت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو اس سے مراد اس آیت کی شان نزول میں ذکر کیا گیا کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آخرین منہم سے مراد کون ہے؟ تو ایک دفعہ سوال کیا، حضور خاموش رہے، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا کہ یہ ان کے لیے ہے، یعنی امیین سے مراد عرب اور آخرین سے مراد غیر عرب۔ اور ایک حدیث پاک میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اللہ کے محبوب نے فرمایا لو کان الایمان بالثریا لنالہ رجال منہم اور رجل منہم، فرمایا کہ
ایمان اگر ثریا ستارے پر پہنچ جائے تو ان میں سے بعض حضرات ایسے ہوں گے جو ایمان کو وہاں سے نیچے اتار کر لائیں گے۔ رجال کا ذکر ہے یا رجل کا لفظ ہے، رجل فرد واحد مفرد کے لیے آتا ہے، اور رجال سے مراد عام ہے، جمع ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم الذین جاؤوا من بعد الصحابہ، وآخرین منہم، سے مراد کیا ہے؟ جو صحابہ کرام کے بعد آئیں گے الی یوم الدین، فإن دعوتہ وتعلیمہ یعم الجمیع۔ امام بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرات وہ علماء اور حفاظ قراء اور محدثین مفسرین ہیں جو حضور سرور کائنات یعنی امیین حضرات صحابہ کرام کے بعد میں جو آئیں گے، اور وہ کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ تو ان آیات میں، ان آیات سے قادیانیوں کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ دیکھیں، ویسے بھی دیکھیں کہ اگر دعویٰ خاص ہو تو دلیل خاص ہونی چاہیے، دعویٰ عام ہو تو دلیل عام ہونی چاہیے۔ دعویٰ ہے کہ مرزا غلام احمد اللہ کے نبی ہے، دلیل پیش کی جا رہی ہے یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم۔ اب دیکھیں، اس میں مرزا قادیانی کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ دعویٰ ہے کہ مرزا قادیانی اللہ کا نبی ہے، اور آیت پیش کی جا رہی ہے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم۔ اس میں مرزا قادیانی کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ دعویٰ ہے کہ مرزا قادیانی اللہ کا نبی ہے، اور دلیل پیش کی جا رہی ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، تو یہ بھی دلیل دعویٰ کے مطابق نہیں ہے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، غرض ہے کہ یہ وہ یعنی آیات ہیں جن سے قادیانی شکوک و شبہات پیش کرتے ہیں، ورنہ قادیانیوں کے پاس دلائل کی دنیا میں کوئی بھی آیت نہیں ہے، احادیث نبویہ نہیں ہے، اور نہ ہی حضرات محدثین و مفسرین کا کوئی قول ہے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔